من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مختصر حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید فرقان حمید سے 28ویں پارے کی سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اسلامی معاشرہ انسان کو ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اپنے فائدہ کو منع نہیں کرتا، لیکن اسلامی معاشرہ ہمیشہ اجتماعیت کی بات کرتا ہے، ہمیشہ خاندان کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ شریعت کی ہدایات میں آپ کو کہیں کسی ایک جگہ پر بھی ایسی ہدایت، ایسا حکم نظر نہیں آئے گا جو آپ کو یہ کہتا ہو کہ آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لیں، باقی ساری دنیا جہنم میں جاتی ہے تو چلی جائے، آپ اپنے مفاد پہ نظر رکھ لیں، باقی ساری دنیا لٹتی ہے تو لٹ جائے۔ یہ اسلامی معاشرے کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ اپنے مفاد کی خاطر کسی کی ملکیت کو نقصان پہنچا دیں، کسی کے مال کو نقصان پہنچا دیں، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیں، آپ املاک کو نقصان پہنچا دیں، قوموں کا نقصان کریں۔ حتیٰ کہ اسلام کا ایک بہت بڑا شعار جس کو جہاد کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، قتال ہوتا ہے، مرنا مارنا ہوتا ہے، گردنیں اڑائی جاتی ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے نفسوں کو کٹوایا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی شریعت نے اسلام نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں اس کے مطابق ایسے افراد کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ نقصان پہنچانے سے اسلام نے منع کیا ہے، جو غیر مضر ہوں، جو آپ کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں۔ بوڑھوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے اگر وہ آپ کے مد مقابل نہ آئیں۔ بچے اگر آپ کے مد مقابل نہیں ہیں تو ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا۔ خواتین مد مقابل نہیں ہیں تو ہاتھ اٹھانے سے منع کیا۔ املاک کو نقصان پہنچانے سے منع کیا۔
بات کہیں آگے نہ نکل جائے، اس دائرۂ کار کے مطابق اگر دیکھا جائے تو شریعت کی بیان کردہ یہ پہلو بہت وسیع ہے۔ جب اسلام ایک معاشرے کے مفاد کا درس دیتا ہے، ایک قوم کے مفاد کا درس دیتا ہے، آپ اپنے آپ کو بحیثیت قوم سوچیں گے، ایسا کوئی بھی عمل جس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہو، آپ کی قوم کو نقصان ہوتا ہو، شریعت آپ کو اس سے منع کرتی ہے۔ تو وہ اسلام، وہ دین جو آپ کو پوری قوم کے مفاد کے لیے سوچنے کی بات کرتا ہو، وہاں پر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسلام آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں کہہ دے کہ آپ وہاں سے غافل ہو جائیں؟ آپ اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، شب و روز کہاں گزارتے ہیں، ان کا دن، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، اسلام آپ کو اس سے غفلت برتنے کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ اسلامی معاشرے کی تعلیمات نہیں ہیں، مغربی معاشرے کی تعلیمات ہیں، جس کے اندر اللہ رسول کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انہوں نے خود سے اپنے معاشرے کے لیے ایسی بنیادیں مقرر کر لی ہیں جو ان میں سے کسی بھی شخص کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں، کسی ایک کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوتی ہیں، جبکہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، اسلام کے جو قوانین ہیں یہ لازوال ہیں۔ اسلام کے ہر حکم کے اندر آپ کو عالمگیریت نظر آئے گی، وہ رہتی دنیا کے لیے ہوگا، تا قیامت ہوگا، ہر شخص کے فائدے کے لیے ہوگا۔ تلاوت کردہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے 28ویں پارے میں سے رکھی، اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، مرد کو، عورت کو، ایک باپ کو، ایک ماں کو، بڑے بھائی کو، بڑی بہن کو، خاندان میں کوئی بھی ذمہ دار فرد جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کو، شوہر ہے تو بیوی کو، بیوی ہے تو شوہر کو، باپ ہے تو اولاد کو، ماں ہے تو اس کی اولاد کو، آپ بڑے ہیں تو اپنے چھوٹوں کو۔ جیسے ایک جلتی ہوئی آگ سے آپ کو اپنا آپ بچانا ضروری ہے، اسی طرح سے جہنم کی جلتی ہوئی آگ سے اپنے اہل و عیال کو بچانا بھی از حد ضروری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس سے بے اعتنائی نہیں کر سکتے، آپ اس سے غافل نہیں ہو سکتے، اپنی اس ذمہ داری کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، عمل کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا الا کہ چند وہ اعمال جو احادیث میں شریعت میں بتائے ہیں۔ اگر اس نے زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھی تو کوئی اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کسی کو اس کی نمازوں کے لیے پیسے نہیں دیے جا سکتے، اگر اس نے حقوق العباد کی ادائیگی میں کچھ کمی کی ہے تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص وہ امانتیں تو ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس تکلیف کا ازالہ اس کو قیامت والے دن بذات خود کرنا ہوگا۔
عمل کا سلسلہ اس کا منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جو اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل کا تسلسل جاری رہتا ہے، اس کے ثواب کا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو ان باتوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. نمبر 1 بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 1 عمل جو انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، قبر میں بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے، صدقہ جاریہ. بے شمار اقسام ہیں صدقہ جاریہ کی. مدارس پر خرچ کرنا، مساجد میں اس کی تعمیرات میں حصہ ملا دینا، کنویں بنوا دینا، پانی کا بندوبست کروا دینا، دینی تعلیم حاصل کرنے میں کسی کی مدد کر دینا، کسی کو دینی تعلیم دلانے کا ذریعہ بن جانا، اپنے ذمے کسی ایک طالب علم کا خرچہ اٹھا لینا کہ میں اس کو عالم بنانے کا ذمہ لیتا ہوں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے. جب تک اس چراغ سے چراغ جلتا رہے گا ثواب کا کھاتا کھلا رہے گا. او علم ينتفع به، دوسری بات وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ نے کسی کو توحید سکھا دی، آپ کسی کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گئے، یہ تو ویسے ہی سیدھی نجات کا سلسلہ بن گیا. آپ نے کسی کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دیا، کسی کو چند احادیث آپ نے سکھا دی، نماز اس کو پڑھنا نہیں آتی تھی آپ نے سکھا دی، اس کو غسل کرنا نہیں آتا تھا آپ نے طریقہ سکھا دیا، وضو نہیں آتا تھا آپ نے وضو سکھا دیا، اللہ کی فرما برداری کرنے کا طریقہ بتا دیا، اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بن گئے. کوئی جہالت پر تھا آپ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. آپ نے کسی کو حلال ذرائع سے روزی کمانا سکھا دیا، یہ علم ہے، علم نافع ہے. حلال ذرائع سے روزی کمانا سکھا دیا. ایک شخص حرام ذریعہ سے روزی کماتا تھا، آپ نے اس کی ڈائریکشن درست کر دی. یہ تمام کے تمام صدقہ جاری اور اس کے علاوہ بے شمار. اور تیسری بات جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، او ولد صالح يدعو له، آپ کی اولاد سیدھی انویسٹمنٹ ہے. ہم بھی انویسٹمنٹ ہی سمجھتے ہیں، شریعت نے بھی اس کو انویسٹمنٹ قرار دیا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں ہماری اولاد سرمایہ کاری ہے. شریعت نے بھی آپ کو یہی حکم دیا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے سرمایہ کاری ہے، لیکن سوچ میں فرق ہے. ہم اپنی اولاد کے اوپر محنت کرتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکولوں میں تعلیم دلاتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں ان کو تعلیم دلاتے ہیں. ٹارگٹ کیا ہے، مقاصد کیا ہے، اچیومنٹ کیا ہے؟ بہت بڑا آفیسر بن جائے. میں 2 لاکھ کماتا ہوں وہ 6 کمایا کرے، میں 6 کماتا ہوں وہ 12 کمایا کرے، کمانے والا بن جاتا ہے. ہماری نظر سے یہ انویسٹمنٹ دنیاوی ہے. شریعت آپ کو اس انویسٹمنٹ سے منع نہیں کرتی. آپ جو چاہیں سکھائیں، حلال ذرائع سے روزی کمانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اسلام کے اوپر رہتے ہوئے کسی بھی طرح کے حلال ذرائع وہ اختیار کر سکتا ہے، اور اس میں وہ 12 کے بجائے 24 لاکھ کیوں نہ کما لے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. حلال انویسٹمنٹ کے طور پر آپ اپنی اولاد پہ خرچ کیجیے. لیکن ایک اہم پہلو جس کی طرف سے شریعت نے اشارہ کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا. آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹی
تعلیم سے فراغت کے فوراً بعد کسی ادارے میں جا کے ہیڈ بن جاتا ہے، سی ای او بن جاتا ہے، وہاں کا ڈائریکٹر بن جاتا ہے، آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ کا پھل دنیا کے اندر جو آپ نے انویسٹ کیا تھا وہ ملنا شروع ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے نہ دوران تعلیم، نہ اس کی تعلیم کے بعد، نہ جب آپ نے اس کی تربیت کی، جب آپ نے اس کو پالا پوسا، آپ نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی کہ اس بچے کی ڈائریکشن کیا ہے، کس سمت میں وہ جا رہا ہے، اس کے افکار کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس اسکول میں نے اپنے بچے کو ڈالا ہے وہ وہاں جا کر مسلمان ہی نہیں رہا، وہ اللہ رسول کا انکاری بن چکا ہے، ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، اس کے عمل سے اسلام نکل چکا ہے۔ اگر یہاں پر کوتاہی ہو گئی دین سکھانے میں، پیچھے رہ گئے، یہاں پر میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، تو نہ صرف دنیاوی طور پہ یہ سرمایہ کاری ڈوب جائے گی، کل قیامت والے دن خود تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبے گے، خود تو جہنم کا ایندھن بنے گا ہی بنے گا، ساتھ اپنے والدین کو بھی لے کے جائے گا۔ بھلے سے آپ پکے نمازی ہوں، آپ تہجد گزار ہوں، آپ جتنے مرضی نیک اعمال کرتے ہوں، لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی ہے، ان کو آپ نے دین کی طرف نہیں لگایا، دنیاوی اعتبار سے آپ نے اس کو اوج ثریا پہ پہنچا دیا، عروج دلا دیا، آپ نے اتنا انویسٹمنٹ کیا آپ نے اپنی اولاد کے اوپر کو، ایک وقت آیا وہ دنیا میں کسی کنٹری کا پرائم منسٹر بن گیا، وہ پریزیڈنٹ بن گیا، بنا دیجئے۔ لیکن اگر وہ ایک مسلمان نہیں بن سکا تو وہ کل قیامت والے دن آپ کو جنت میں نہیں جانے دے گا، بھول جائیے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، تفصیلی روایت آپ نے پہلے سنی ہوگی، میں صرف اشارات میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ بات پلے باندھ لو، تمہیں اپنی رعایا کے اوپر، اپنے متحتوں کے اوپر، جن کی کفالت تمہارے ذمے ان کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر تمہیں اللہ رب العزت نے ذمہ دار، مسئول، گارجین بنا کر مقرر کیا ہے۔ جو ان کے نان و نفقہ کی پرواہ کرے گا، ان کے کھانے پینے کی بھی فکر کرے گا جس حد تک ان کو ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ان کے اسلام کی فکر کرے گا، ان کے دین کی فکر کرے گا، ان کے دین کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور یاد رکھیے کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ نے کیا فرمایا، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پارٹیکولرلی اسپیسیفائی بھی کیا، نامینیٹ کیا، جس بندے کی جو انفرادی طور پہ ذمہ داری ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کر کے بتایا۔ شوہر کی ذمہ داری بیوی کے اخراجات پورے کرنا، اولاد کے اخراجات پورے کرنا، اور ان کے دین کی فکر کرنا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اور عورت کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت اپنے شوہر کے مال، اس کے گھر، اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے۔ اولاد اگر دیندار نہیں ہے تو کل یہ ماں جنت میں نہیں جا سکتی۔ ہمارے ہاں عموماً مزاج کچھ اور ہے۔ ایک تو ہم بچوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بچے بچپن سے اسکول کی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، بچپن سے دنیاوی جو ادارے ہیں ان کے اندر پڑھتے رہے ہیں، بچپن سے ان کو دین کی طرف لگانے کی کیا ضرورت ہے، چونکہ ہمارا اپنا مزاج یہ ہے۔
کہ ہم حج عمرے پہ اس وقت جاتے ہیں کہ اکثریت حج عمرے پہ جانے کے بعد وہاں سے واپس نہیں آتے، وہیں پر بیعت ہو جاتی ہے الا ماشاء اللہ. کیونکہ کانسیپٹ یہ ہے کما لیں، گھر بنگلہ بن جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، اس کے بعد بچوں کی شادیاں ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں اب ہم فارغ ہو گئے، مطلب اب ہم نے یورپ فتح کر لیا ہے. ایمان سے بتائیے، میں آپ سب کو اپنے سمیت یہ دعوت دیتا ہوں، اسلامی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں. کیا جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جو محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کا مطمع نظر صرف اتنا تھا کہ ایک مسلمان اپنا کاروبار سیٹ کرے، اپنا گھر بنائے، اپنے بچوں کی شادیاں کرے، اور کہے جی بس آخری ایک بیٹی ایک بیٹا رہ گیا، اس کی شادی کے بعد ہم فارغ ہو جائے گا. کیا اسی اچیومنٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ قربانیاں دیں، اپنا آپ قربان کیا، زخم کھائے، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، جنگیں لڑی، اپنوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم اربوں میں ہو کر بھی، تعداد ہماری بلینز میں ہو کر بھی، ہم لوگوں کے تلوے چاٹتے ہیں. مسلمان نے اپنے آپ کو پہچانا ہی. سب سے بڑی اچیومنٹ اس کی یہ ہے کہ میرا گھر، میرے گھر کی چار دیواری. میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کی ہیں، اپنی فردر انفرادی مفادات کا حکم شریعت آپ کو نہیں دیتی. شریعت اور اسلام ایسا مذہب ہی نہیں ہے جو آپ کو کہے کہ بس آپ اپنی فکر کریں، اپنے گھر کی فکر کریں اور اپنے آپ کو بچائیں، باقی دنیا کو چھوڑے، جہاں مرضی جاتی ہے تو جائے. اس چیز کے پیش نظر ہم مذہب سے بیگانے ہو گئے، ہم نے مذہب چھوڑ دیا. ہمیں تو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ہم جا کے کفار کو مسلمان کریں، پوری دنیا کے اندر ہم اعلاء کلمت اللہ کی بات کریں، پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہے. ہمیں تو اس لیے اللہ نے بھیجا تھا. اسلام تو اس لیے آیا تھا تاکہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام کے تمام دینوں کے اوپر غالب آ جائے. ہم تو اگر ایک ہمارا بھائی کسی غلط راہ کے اوپر چل پڑتا ہے، ہم اس کو رہنمائی کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ جہاں چلتا ہے اس کو چلنے دیں، جہاں جاتا ہے اس کو جانے دیں، یہ میری ذمہ داری نہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اگر اس طرح کا اسلام لے کر ہم گھوم رہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں قیامت والے دن ہمیں جنت میں لے جائیں گی، تو یہ تصور مجھے اور آپ کو اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے. ہم سب سے پہلے اپنا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں. اب دنیا سے بیگانے ہو جائیے، اب کفار سے بیگانے ہو جائیے. بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، اسلام کے اس تصور کو جب ہم اپنی زندگی سے نکالا تو ہمیں مسلمانوں سے نفرت اور کفار سے محبت ہونے لگی. کیونکہ ہم نے یہ تصور اپنے ذہنوں کے اندر مضبوط کر لیا کہ کسی کو دین کی طرف لگانا یہ کم از کم میری ذمہ داری نہیں ہے. اور اسی چیز کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو آگ ہم نے باہر لگائی تھی وہ آگ ہمارے گھر پہ بھی پہنچ گئی. ہم اپنی اولاد سے بھی بیگانے ہو گئے. پہلے ہم ایک آفاقی سوچ کو چھوڑا. آفاقی سوچ یہ تھی کہ اگر ایک ملک مسلمان ہے تو وہ دوسرے ملک کے اسلام کی فکر کرے. ہم نے اس سوچ کو چھوڑا. ہم معاشرے پہ آئے، پھر ہم نے معاشرے کی سوچ کو چھوڑا. کوئی جتنا بھی غلط کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے. کہے بغیر، سوچے بغیر، دین کی دعوت دیے بغیر. اس کے بعد ہم نے اپنے خاندان کو دعوت دین دینا چھوڑا، اور اس کے بعد ہم نے اپنی اولاد کو بھی دعوت دین دینا چھوڑ دیا. اب ہم رہ گئے اکیلے. اور میں نے عرض کیا، ہم دین کے اوپر عمل کرنے کی کب سوچتے ہیں؟ جب ہماری عمر 50-60 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، جب ہماری ٹانگیں جواب دینا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے اعضاء چلنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اب اور کوئی کام نہیں ہے، لہذا مسجد کا رخ کر لیا جائے. یہ بھی اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ توفیق دے دے، ورنہ یہ بھی نہیں ہے. آپ نکل کے دیکھ لیں اپنے گلی محلے کے اندر، شام کے ٹائم میں آپ کو اکثر جگہوں پر باہر
گپ شپ لگاتے لوگ نظر آئیں گے، ہوٹلز پہ بیٹھے نظر آئیں گے، باہر آؤٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مسجدیں وہی ویران کی ویران۔ اب اس عمر میں بھی ہم نے مسجد کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج آ کے ہمارے پاس جو اسلام کا ایک مطمع نظر، اسلام کا جو ایک تصور تھا، ہم نے یہی سمجھ لیا تھا کہ شاید صرف مسجد تک اسلام ہے۔ اللہ کی قسم، مسجد اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اسلام صرف مسجد کے اندر تو نہیں ہے، اسلام تو پوری دنیا کے اندر بالادستی کی بات کرتا ہے، پوری دنیا کو اسلام کے دائرے اور اسلام کی چھتری کے نیچے لانے کی بات کرتا ہے۔ ہم اپنی اولاد تک سے غافل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم النساء الانصار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، جو کیا کرتی ہیں، دین سیکھنے کے معاملے میں ان کو حیا آڑے نہیں آتا، دین کے مسائل سمجھنے میں ان کو حیا آڑے نہیں آتا، وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے میں آڑ محسوس نہیں کرتی، دین کے مسائل وہ کھل کر پوچھتی ہیں، وہ سیکھتی ہیں، اپنی خواتین کو دیگر گھروں میں جا کے بچیوں کو سکھاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایک جگہ پر بھی شریعت نے مال کی تعریف نہیں کی ہے۔ جس بندے کو بہت زیادہ مال دیا گیا ہو، شریعت نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، بہترین لوگ ان کو قرار دیا ہے۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو دین عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اسلاف کی عورتیں، اسلاف کی خواتین، ابن خلقان کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کے استاد کا واقعہ موجود ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ 30,000 اشرفیاں اس زمانے میں اپنی بیوی کو دے کر گئے، ابھی بچہ دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، خود جہاد پہ چلے گئے، اس کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیوی نے سارے کا سارا مال اپنے بیٹے کے اوپر خرچ کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے، تقریباً کوئی 20-25 سال کے بعد جہاد سے واپسی ہوئی، آ کر پوچھا، خیر خیریت دریافت کی، تفصیلی واقعہ ہے، مختصر طور پر یہ، بیٹا بھی گھر پہ موجود تھا، اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا، بیوی نے سمجھایا بجھایا، اس کے بعد بیوی نے پہچانا، اسی اثناء میں بیٹا جو امام مالک کا استاد ہے، حسن بصری کا استاد ہے، وہ بیٹا مسجد نبوی کے اندر جا کے دین کی تعلیم دینے لگے۔ باپ گھر سے فریش ہوا، کھانا وانا کھایا، کھانا کھا کے مسجد گئے، جا کے دیکھا ایک نوجوان عالم دین لمبی ترکی ٹوپی پہنے درس حدیث دینے میں مشغول ہے، اور اس کے سامنے ہزاروں کا مجموعہ ہے جو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن رہے ہیں۔ باپ کو دیکھ کر سر تھوڑا نیچے جھکا لیا، باپ نے مزید اوپر ہو کر دیکھا، کون ہے، دیکھو تو صحیح، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ ابو عبد الرحمن کا بیٹا ہے، عربوں میں لوگ کنیت سے جانتے تھے، والد کے نام سے جانتے تھے، کہا ابو عبد الرحمن کا بیٹا ہے، فوراً آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے، اور جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگے، لقد رأیت ابنک علی حالۃ، آج میں نے اللہ کی قسم تیرے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ میں نے ان 20-25 سالوں کے اندر پوری دنیا دیکھی ہے جہاد کے لیے، میں نے اتنی بڑی شان کسی اور بندے کی نہیں دیکھی جتنی بڑی شان آج اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمائی۔ کس وجہ سے؟ دین کا علم سکھانے کی وجہ سے۔ پھر بیوی نے پوچھا، بتائیے پھر وہ 30,000 اشرفیاں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہاں خرچ کی، وہ اچھی ہیں یا یہ بیٹے کی شان اچھی ہے؟ کہا اللہ کی قسم بیٹے کی یہ شان ان 30,000 اشرفیوں کے سامنے، وہ 30,000 اشرفیاں کیا اس سے ڈبل بھی ہوتی تو اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو عرض کیا، لقد انفقت المال کلہ علیہ، میں نے سارے کا سارا مال تیرے بیٹے کی تربیت کے اوپر خرچ کر دیا۔ آج میری اور آپ کی بہنیں، میری اور آپ کی مائیں
ہماری خواتین، ان کے پاس اللہ رب العزت نے اختیارات دیے ہیں. عموماً شوہر کا مال خرچ کرنے کے اختیارات ان کے پاس ہیں. گھر کے اندر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ان کی ہے. کل قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا. وہ جواب دیے بغیر جنت کا معاملہ ان کے لیے نہیں ہو سکتا. وہ ضد کر کے بچوں کی شادی بیاہ کے موقع پر فضول اخراجات کرواتی ہیں، راہ و رسم کے اوپر، ہندوانہ رسومات کے اوپر، عیسائیوں کے رسومات کے اوپر. آج برتھ ڈے ہے، آج فلاں ہے، آج فلاں ہے، جس کا شریعت سے، اسلام سے کوئی تصور نہیں، قطعاً جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسی چیز کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ایک دلیل بنا لی الیاذ باللہ من ذالک. جب اپنا برتھ ڈے منا سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں منا سکتے؟ الیاذ باللہ من ذالک سب سے پہلے اپنے لیے غلط کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت غلط کرتے ہیں، اور اسی چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اللہ نے ہدایت نصیب فرمائے. جو میں اور آپ، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جو ہمارے گھروں کے اندر برتھ ڈے منائی جاتی ہے، اسلام کا کون سا رکن ہے، کون سی اسلام کی وہ حدیث اور قرآن کی آیت ہے جو آپ کو اجازت دیتی ہے برتھ ڈے منانے کی؟ یہ کل بھی عیسائیوں کا تہوار تھا، یہ آج بھی عیسائیوں کا تہوار ہے. قطعاً اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایک حکم مجھے لا کے دکھا دیجئے. اسی چیز کا نتیجہ نکلا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمیں اسلام سے، مسلمانوں سے نفرت ہونے لگی. ہم نے کفار کی تہذیب کو اپنے گھروں پہ لے آئے اور اس کے بعد اس کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتے ہیں. اور اس میں بنیادی کردار، بہت معذرت کے ساتھ، یہ کوئی طنز نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، ہماری بہنوں کا ہے، خواتین کا ہے. مرد حضرات بہت سی مرتبہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کیا جائے. بعض مرتبہ جیب بھی اجازت نہیں دیتی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فلاں رشتہ دار نے کیا تھا، ہم ان کی دعوت میں گئے تھے، وہ کیا بولیں گے، بچہ کیا کہے گا؟ ہم بچوں کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں جیتے، اللہ کے دین کی فکر نہیں کرتے. اور یقین مانیے، میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں یہ بات رکھی ہے، اگر اولاد کے اندر ہم نے دین کی تعلیم، دین کا شعور پیدا نہیں کیا، دین کی تعلیم سے ان کو آراستہ نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پہچان ان کی زندگی میں نہیں کروائی، یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہماری دنیا کے اندر بھی ڈوب گئی. کل قیامت والے دن بذات خود بھی جہنم میں جائیں گے، ہمیں بھی جہنم میں لے کے جائیں گے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانا تمہاری رسپانسبلٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. کل قیامت والے دن جب تک جواب نہیں دو گے تب تک آگے نہیں جا سکتے. یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ہیں میری اور آپ کی. کتنے مال کو ہم نے فضول چیزوں کے اندر خرچ کیا، اولاد کی کتنی زندگی ہم نے ضائع کر دی، کتنی اولاد کو ہم نے ایک دنیاوی تعلیم کے لیے پورے 24 گھنٹے ہم نے سارے وسائل خرچ کر دیے. اور اس وقت میرے اور آپ کے اسکول، ہمارے معاشرے کا جو نظام تعلیم ہے، اسی وجہ سے ہم آئے دن سڑکوں پر نکلتے ہیں. ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، بدلنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. نہ ہم اسلام چاہتے ہیں، نہ ہمارے حکمران اسلام چاہتے ہیں، نہ ہمارا سسٹم اور انتظامیہ اسلام چاہتی. اسلام کوئی نہیں چاہتا. ہم وہ نظام بدلنا چاہتے ہیں لیکن اسلام پہ نہیں آنا چاہتے. اور ایمان سے عرض کر دوں، قسم اٹھا کر حلفیہ طور پر، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے اندر اسلامک چینج لانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی شخص آپ کو منع نہیں کرے گا. کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اگر آپ کوشش کرتے ہیں. اور کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العزت میرے اور آپ کے معاشرے سے، میرے اور آپ کے علاقے سے، میرے اور آپ کے حالات کے مطابق، میرے اور آپ کے ماحول سے، اسی زمانے کا ایک بندہ اللہ رب العزت ہمارے لا کر کھڑا کریں گے سامنے. ایک فیملی لا کر کھڑا کریں گے. وہ بندہ اپنے بچوں سمیت مسلمان ہوگا، وہ ہر حرام کام سے بچا ہوا ہوگا، ہر نیک کام اس نے کیا ہوگا. ہم 100 قسم کے بہانے بنائیں گے، اللہ معاشرہ ایسا ہو گیا تھا، حالات ایسے ہو گئے تھے، بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، خواتین کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، رشتہ داروں نے مجبور کر دیا، حالات نے اس طرح کا کر دیا. اللہ فرمائیں گے تمہارے معاشرے میں جیتا تھا، تم اس کو جانتے ہو، تم اس کا دنیا کے اندر مذاق اڑایا کرتے تھے، تم کہتے تھے اس کو جانتا کون ہے، اس کو تو رشتہ داروں میں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا تھا تو لوگوں نے اس کو منہ لگانا چھوڑ دیا تھا.
اللہ میرے اور آپ کے سامنے دلیل کے طور پر کھڑا کریں گے. اللہ کہیں گے اگر یہ کر سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ارشاد فرمایا قرب قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ایمان، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 10 صحابہ کے برابر، ایک حدیث میں فرمایا 50 صحابہ کے برابر ان کا ایمان ہوگا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قیمتی ایمان والا زمانہ کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا جب ایمان کے اوپر قائم رہنا منہ میں انگارہ لینے کے مترادف ہوگا. کوئی ایمان اسلام کی بات کرے گا، کوئی اللہ رسول کی بات کرے گا، کوئی دین احکام کی بات کرے گا، لوگ اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے، لوگ اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. وہ حرام سے بچنے کی بات کرے گا، لوگ کہیں گے کون سے زمانے میں جیتے ہو، تم اپنی جائیداد نہیں بنا سکتے. ہر کام حرام سے ہوتا ہوگا. ہر شخص اپنی اولاد کو حرام کے معاملات کے اوپر لے جا کر اس میں فخر محسوس کرتا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں اپنی اولاد کو دین کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.